ہمارے پیارے نبی کے اندر ایسی کون سی نشانی تھی جس سے یہ پتا چلا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کائنات کے آخری نبی ہے۔ دراصل جب پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام پہنچے تو ایک عیسائی جو آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے دیکھا کہ بادل اس بچے کے اوپر سایہ کر رہا ہے اور راستے کے سارے پتھر اور درخت اس بچے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس منظر نے اس عیسائی کے دماغ میں ہلچل مچا دی۔ جو کسی کو کبھی منہ نہیں لگاتا تھا اس نے پورے علاقے کی دعوت کر دی۔ دعوت میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بیٹھایا اور مہر نبوت دیکھنے لگا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ مہر دیکھتے ہی اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے کہا نشانی کے حساب سے تو اس کا باپ زندہ نہیں۔ چچا نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو راہب نے کہا اس بچے میں وہ ساری نشانیاں موجود ہے جو آخری نبی کی بتائی گئی ہے، تو آپ اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ یہود و نصارہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک مرے ہوئے جانور نے ہمارے نبی کی شان میں گواہی کیسے دی؟ ایک مرتبہ ایک دیہاتی ایک گوہ کا شکار کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس خوفناک جانور کو کھایا کرتے تھے۔ یہ چھپکلی سے کافی بڑا ہوتا ہے۔ جب اس آدمی نے نبی کو دیکھا تو بولا وہ انسان تو ہی ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو اس نے مری ہوئی گوہ کو ہمارے نبی کے سامنے رکھا اور کہا اگر یہ جانور کہہ دے کہ تو نبی ہے تب میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کہا اے گوہ، تو اس نے آنکھیں کھولی اور گردن اوپر کر کے عربی میں بولنے لگی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو وہ بدو جو سینہ چوڑا کر کے کھڑا تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر نبی نے گوہ سے فرمایا کون ہے تیرا رب؟ تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ وہ پھر عربی میں بولی میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر اور سلطنت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جس کی جنت میں اور عذاب جس کا جہنم میں ہے۔ پھر اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ رب العالمین کے آخری رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ سے بات کرتے تھے، ایک مرتبہ اللہ سے کلام کیا اور کہا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہاڑ پر دیکھو، میں اس پہاڑ پر اپنی طرف سے ایک تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جیسے ہی اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو بولے کہ اے اللہ بے شک تو اس عیب سے پاک ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ تجھے دیکھ سکے، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایسی خواہش کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرے دیدار کی خواہش چھوڑ دو اور جو پیغام ہم نے تم کو دیا ہے اپنے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک درخت یعنی کہ پیڑ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گواہی کیسے دی؟ حیران کر دینے والا انوکھا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دیہاتی ہمارے پیارے نبی سے کہنے لگا کہ تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی یہ سالمہ کا درخت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بے زبان جانور کے لیے کنویں کا پانی کیسے اوپر آ گیا مگر ایک انسان کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ضرور سن کر جائیے گا۔ دراصل ایک دفعہ اللہ کا نیک بندہ سفر میں جا رہا تھا تو انہیں پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں میں دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکایا، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا۔ تو وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے کنویں میں دیکھا تو پانی بہت نیچے
نیچے تھا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اے پانی والے، میں بے زبان ہوں، پانی پلا دے۔ تو فوراً پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور کنارے تک آ گیا۔ ہرن نے پانی پیا اور ساتھ میں اس انسان نے بھی پانی پیا، لیکن جیسے ہی ہرن پیچھے مڑا پانی نیچے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس آدمی کے منہ سے نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور اس کے لیے اوپر آ گیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اور اس نے مجھے پکارا۔ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ نمبر 70 اور آیت نمبر 4 میں ملتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ روز قیامت میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوگا، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، جس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، اور جس دن نہ کسی درخت اور دیوار کا سایہ ہوگا، اور سایہ ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ بھی صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کا خوف رکھا ہوگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوگا، کسی کو ناحق نہ مارا ہوگا، جوا شراب سود بیاج اور ڈاکہ نہ کیا ہوگا، اور اگر یہ گناہ کیے بھی ہوں گے تو اپنی موت سے پہلے اللہ سے توبہ کر لی ہوگی اور اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، دیکھو میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد ہمارے پیارے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں اور میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایسی غریبی تھی اس کائنات کے سردار کی، اور آج ہم سب پیٹ بھر کر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر چلا، جس میں بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو لے کر اہل مکہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جو اہل مکہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کی مانگ کی۔ ابرہہ بولا، میں تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارے باپ دادا کا مقدس مقام ہے، اور تم مجھ سے اپنے اونٹ کی مانگ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے انہیں مانگ رہا ہوں، جو اس مقدس جگہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابرہہ نے ان کی اونٹوں کو واپس کر دیا۔ عبد المطلب نے اپنے قبیلے سے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں اور غفاؤں میں پناہ لے لو۔ سبھی قریش والوں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ پھر عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر دعا کی، اور اس طرح اللہ نے کعبے کی حفاظت کی۔